بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ انسانوں کے سارے مسائل اور پوری زندگی پر محیط ہے، اور یہ اللہ کا وہ سچا دین ہے جو اللہ سبحانہ و تعالی نے انسانیت کی رشد اور ہدایت کے لیے نازل کیا۔ یہ یار جو ٹیک لگا کے نوجوان میرے بھائی بیٹھ جاتے ہیں، کیا وجہ ہے؟ آپ آگے آئیں، ذرا آگے تشریف لائیں۔ میں دیکھ رہا ہوں کوئی موبائل کے ساتھ کھیل رہا ہے، کوئی جناب بھائی یہ جمعے کا دن ہے، پہلی صف میں آئیں، شاباش۔ یہ جمعے کا دن ہے اور اس جمعے کے دن کو کمائیں، وقت ضائع نہ کریں۔ پہلی صف میں اگر بیٹھنے کا اجر آپ کو پتہ لگ جائے نا تو واللہ اللہ کے نبی کا فرمان ہے، فرمایا تمہیں قرآن دازی کرنی پڑے۔ ادھر جناب جھگڑے ہو جائیں کہ جی میں پہلا آیا سی، ہاں جی میں پہلے آیا تھا، میں نے بیٹھنا ہے۔ پتہ نہیں کیا ہو گیا ہماری امت کو کہ ہم لوگ دین کے کاموں سے پیچھے پیچھے رہتے ہیں، اور دنیا داری کے کام ہوں، ولیمے کا کھانا کھل جائے تو کہنا سب تو پہلے میں جاواں۔ اسی طرح ہے نا، اس لیے دین کے کاموں میں رغبت والا ماحول رکھیں اگر آپ بچنا چاہتے ہیں اور کچھ کمانا چاہتے ہیں، ورنہ جناب آئے اور کسی نے ٹیک، بزرگ ٹھیک ہے ٹیک لگائیں، آپ آگے آئے بھائی، نوجوان ادھر آؤ، اٹھو 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 اٹھو، آپ بھی اٹھو نا جی، اٹھیں تشریف لائیں ادھر، شاباش۔ ایسے ہمارے نوجوان لڑکے بیٹھے ہوتے ہیں جیسے پتہ نہیں یہ کدال کر کے آئے ہیں یا انہوں نے کوئی سڑک کھودی ہے۔ نہیں بھائی ایسے نہ کریں، آپ انشاءاللہ جوان ہیں اور اس جوانی کو استعمال کریں اللہ کے دین کے لیے۔ تو میرے بھائیو، آج کا ہمارا موضوع ہے اسلام کا خاندانی نظام۔ یہ پچھلے دنوں ایک بل بھی پاس ہوا ہے نا سینٹ میں، شور شرابے کے اندر، جس میں نظام خاندان جو اسلام کا ہے اس کے اوپر بڑا خطرناک معاملہ اور بڑی خطرناک شکیں اس میں موجود ہیں، بالکل وہ یورپ والا ماحول، اور یورپ میں جس طرح زنانیوں کو اور جس طرح نام نہاد حقوق دیتے ہیں نا، وہ یہ سارے کی ساری شکیں اس میں ٹھونسی گئی ہیں اور پتہ ہی نہیں لگنے دیا گیا۔ اس حوالے سے میں نے چاہا کہ کیوں نہ ہم اسلام کا نظام خاندان جو اللہ نے ہمیں دیا وہ بیان کریں۔ ہمیں تو کسی بل کی ضرورت ہی نہیں ہے، ہمیں کس بل کی ضرورت ہے؟ ہمارا بل 1441 سال پہلے آسمانوں سے نازل ہو چکا ہے۔ ہمیں تو صرف اس بات کی ضرورت ہے کہ اس بل کو جو اللہ نے بھیجا ہے، آئین کو امپلیمنٹ کیا جائے۔ اچھا، 73 کا جو ہمارا آئین ہے، اس آئین کے سرے ورق پر لکھا ہوا ہے اقتدار اعلیٰ کا مالک اللہ ہے، اور اس مملکت خداداد پاکستان میں قرآن اور سنت کے خلاف کوئی قانون نہیں بنایا اور مانا جائے گا، یہ ہمارے آئین میں لکھا ہوا ہے۔ تو یہ جو بات ہم کر رہے ہیں یہ آئین کے عین مطابق ہے۔ ہمیں کسی ایسے بل کی ضرورت نہیں جس میں وہ حقوق دیے جائیں جو اسلام نے نہیں دیے۔ اللہ بہتر جانتا ہے نا کسے کیا حق دینا ہے۔ تو میرے بھائیو، اس پر کچھ باتیں کرنی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً، تم سے پہلے بھی اللہ کہتا ہے میں نے بڑے رسول بھیجے، ان کو بیوی بچوں والا بنایا، خاندان والا بنایا۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے رسولوں کا ذکر کیا اور ساتھ رسولوں کے خاندانی نظام کا بھی ذکر کیا ہے کہ میں نے جتنے رسولوں کو بھیجا وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً، وہ تمہارے جیسے بندے تھے اور ان کو میں نے اولادیں بھی دی، بیویاں بھی دی۔ یعنی وہ کوئی ایسے نہیں تھے کہ اگر رسول آئے اور ان کا اور کوئی پریکٹیکل لائف انہوں نے نہیں گزاری۔ جب تک انسان کی شادی نہ ہو، اولاد نہ ہو، وہ پریکٹیکل لائف تو نہیں نہ ہوتی، چھڑے چھانٹ دی کوئی زندگی ہے۔ تو کیا ہے، رسولوں کو اللہ تعالیٰ نے اولاد والا، بیویوں والا بنا۔ سورہ الرعد آیت نمبر 38 ہے یہ۔ اور ایک خاندان کے جو عناصر ہیں نا، کن چیزوں سے مل کر خاندان بنتا ہے میرے بھائیوں، وہ ہے شوہر، بیوی، اولاد، ماں باپ اور رشتہ دار۔ اس کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے۔ شوہر، یہ خاندان کی بات کر رہا ہوں، سوسائٹی میں پھر ہمسائے بھی آ جاتے ہیں، شہر والے، محلے والے، لیکن فیملی کیا ہوتی ہے؟ میاں بیوی، اولاد، ماں باپ اور ریلیٹیوز، رشتہ دار، یہ ایک خاندان ہے۔ وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ،
اللہ تعالیٰ نے حقوق بیان کر دیے نا. سورہ بقرہ میں اللہ نے فرمایا کہ عورتوں کے لیے بھی معروف طریقے پر وہی حقوق ہیں جیسے مردوں کے ہیں, جیسے مردوں کے ہیں. اللہ تعالیٰ نے یہاں حقوق میں عورت کو مرد سے پیچھے نہیں رکھا. ہاں یہ ضرور فرمایا کہ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ, بھائی مردوں کو عورتوں پر ایک درجہ فضیلت ہے. کیوں؟ الرجال قوامون علی النساء, کہ مرد عورتوں کا قوام ہے, ان کا پالنے والا, کما کر پرست. اچھا یہ کافر معاشرہ جو ہے نا وہ کہتا ہے جی سرپرست نہیں ہونا چاہیے, عورت خود اب انڈیپینڈنٹ ہے. اچھا اگر تم اتنے انڈیپینڈنٹ ہو تو اپنے ملک کا صدر کیوں بناتے ہو, اپنے صوبے کا گورنر کیوں بناتے ہو, اپنے ضلع کا ڈی سی او کیوں بناتے ہو, محلے کا کاؤنسلر کیوں بناتے ہو؟ یہ سرپرستی ہوتے ہیں نا. اگر ملک صوبہ پرست امیر مینیجر کے چل سکتی ہے؟ دسو کتنے آپ کے شہر میں کتنے بڑے بڑے یہ حاکم مال بنا ہوا ہے, اس کا مینیجر ہوگا تو چلے گا نا, کہ سارے اپنی مرضی سے چل رہے ہیں. چھوٹے سے چھوٹا کاروبار یا بڑے سے بڑا نظام جب تک اس پر کوئی مینیجر کوئی امیر مقرر نہ ہو وہ چل نہیں سکتا. کہتے ہیں باقی سارے مینیجرز کو ہم مانتے ہیں پر خامد کو ہم رائٹس دینے کو تیار نہیں ہیں. کیوں بھائی؟ وہ تو باپ ہے, وہ تو شوہر ہے, وہ تو گھر کا سربراہ ہے, گھر بنانے والا ہے. تمہاری عورتوں کی طرح اب پچھلے دنوں ایک ویڈیو پوری دنیا نے دیکھی کہ جس طرح ہمارے فوڈ پانڈا نکلا ہوا ہے نا آج کل, وہ کھانے لے لے کے لوگوں کے گھر جاتے ہیں. ایک عورت جاپان کی رہنے والی, 2 چھوٹے چھوٹے جڑواں بچے 1.5 2 سال کے, اب ان کو جناب اس نے گود میں اٹھایا ہوا ہے, پیچھے کھانا لٹکایا ہوا ہے اور وہ ٹرین میں بیٹھ کر وہ ڈیلیوری دینے کے لیے جا رہی ہے. یہ آزادی ہے ان کے نزدیک. اور جس عورت کو گھر میں بٹھا کر کھلائیں پلائیں کپڑے پہنائیں ملکہ بنائیں عزت دیں چھت دیں ساری محبتیں دیں, وہ کیا کہتے ہیں یہ غلام ہے. یہ ان کا تصور ہے. اور ہم یہ باطل اور گندا تصور کبھی مسلمانوں کے ملکوں میں ایکسپٹ نہیں کریں گے. ہمارا معاشرہ اسے جوتے کی نوک پہ رکھے گا. یہ شیریں مزاری ہے نا, یہ جو بنی ہوئی ہے انسانی حقوق کی علمبردار, انسانی حقوق جو اللہ نے قرآن میں نازل کیے ہیں اس سے بہتر انسانی حقوق کوئی نہیں دے سکتا. یہ لے کے آتے ہیں بل دنیا کو راضی کرنے کے لیے. تو میرے بھائیوں, فالصالحات قانتات حافظات للغیب بما حفظ اللہ, جو صالح عورتیں ہیں قرآن کہتا ہے ان کی سب سے پہلی خوبی یہ ہوتی ہے کہ وہ اطاعت شعار ہوتی ہے, فرما بردار. اور مردوں کے پیچھے یعنی ان کی غیر موجودگی میں ان کی عزت مال اولاد گھر بار کی حفاظت کرنے والی ہے میرا رب کہتا ہے. قرآن نے پورا فیملی سسٹم بیان کر دیا. اور یہ کیا کہتے ہیں؟ کہتے جنا بھی نکلے زنانی بھی نکلے, سارے اپنی اپنی مرضی کی زندگی جیئیں, کوئی کسی کو پوچھ ہی نہیں سکتا. اچھا مرد اپنی بیوی کو اولاد کو پوچھ نہیں سکتا, لیکن تیری کمپنی فیکٹری تیرے شعبے کا مینیجر وہ جناب لوگوں کو وارننگز بھی دے سکتا ہے, ان کو پوچھ بھی سکتا ہے, ان کی تنخواہ بھی بند کر سکتا ہے, ان کو سب کچھ کر سکتا ہے. الٹا نظام ہے نا. وہ جو 8 گھنٹے کے لیے یا 12 گھنٹے کے لیے اس کے پاس ملازم ہے وہ پوچھ سکتا ہے, لیکن خامد جو اس کا شوہر ہے وہ نہیں پوچھ سکتا. باطل گندا نجس سسٹم جو یورپ نے اپنایا, اور میں نے تو اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے, میں نے کسی کی بات سنی تو ہے ہی نہیں, میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ کس طرح مسلمانوں کے خاندان اجڑے, بربادیاں آئیں, اور کس طرح ان کے اندر ظلم نفرت نخوت زنا بدکاری ہے. اور آج مغرب اس نتیجے پر پہنچ چکا ہے کہ وہاں 99% بچوں کو اپنے باپ کا نام نہیں پتا نا, وہ نہیں جانتے میرے باپ کا کیا نام ہے, کیونکہ اس کی عورت کو وہ آزاد ہے,
جس کے پاس جائے، جہاں جائے، جیسے جائے، کوئی خاندانی نظام نہیں ہے ان کا. ہمارے تو دادے پردادے نسلیں جانتے ہوتے ہیں فلانے دا فلانے دا، اسی طرح ہے نا. الحمدللہ، اور ہمیں اس پر فخر ہے، ہمیں اس پر فخر ہے. یہ اسلام کا نظام ہے اور اللہ تعالیٰ نے اس نظام کو رکھا ہے. اب دیکھیں سنن نسائی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، فرمایا عورت پر یہ حق ہے کہ وہ شوہر کی اطاعت اور فرما برداری کرے اور اس کی مرضی کے کام نہ کرے. ہاں اگر شوہر اللہ کے دین کے خلاف حکم دے وہ نہیں ماننا. کوئی ایسا بھی ہوتا ہے نا جو نماز سے روکے، پردے سے روکے، دین سے روکے، اسلام سے روکے، نیکی سے روکے، وہ نہیں ماننا. لیکن ویسے اس کی اطاعت فرما برداری کرنی ہے. اصل میں کفر کا نظام اطاعت لفظ سے خالی ہے. تو وہ جنت میں جائے گی. اور پھر اللہ نے ہمیں مردوں کو کیا حکم دیا؟ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ. اے لوگو، اے مردو، تم نے اپنی بیویوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ہے. یہ بھی حکم ہے. عورت اپنی عزت کی حفاظت نہیں، مرد والوں کو، اپنے گھر والوں کو، اپنی اولاد کو، اپنے بیوی بچوں کو جہنم کی آگ سے تم نے بچانا ہے. اسلام ہمیں ذمہ داری دے رہا ہے. یہ کیا ہوا کہ میں خود تو ساری نیکیاں اعمال کرنے کی طرف لبکتا رہوں لیکن بیوی بچوں کو میں کچھ نہیں کہہ سکتا. کیوں نہیں کہہ سکتا؟ ڈسپلن قائم کر جائے گا. اصل میں انہیں یہ پتا ہے کہ مسلمانوں کا خاندانی نظام جب تک نہیں ٹوٹتا یہ اس وقت تک ختم نہیں ہو سکتے، کیونکہ خاندانی نظام قائم ہے. یہ شادیاں کریں گے، یہ نکاح کریں گے، انہیں پتا ہے یہ میری پھپھو ہے، یہ میری خالہ ہے، یہ میرا بہنوئی ہے، یہ میرے رشتہ دار ہیں، یہ سسرالی ہیں، یہ غیر سسرالی ہیں، یہ رضائی بہن ہے، یہ فلاں رشتہ ہے. سارے رشتوں کا یہ پاس کرتے رہیں گے، ہم نہیں انہیں توڑ سکتے. یہ چاہتے ہیں یہ. لیکن اللہ کیا چاہتا ہے؟ اللہ کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا. تم نے اپنے آپ کو، اپنی اولاد کو جہنم کی آگ سے بچانا ہے. واعبدوا اللہ، کرو اللہ کی عبادت. ولا تشرکوا بی شیئا، کسی چیز کو اللہ کے ساتھ شریک نہیں کرنا. وبالوالدین احسانا، اپنے والدین کے ساتھ احسان کرنا ہے، اچھا سلوک کرنا ہے. وبذی القربى، رشتہ داروں کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرنا ہے. یہ تو ہمارا اللہ کہتا ہے. تو کہتا ہے سیلفش بن، خود غرض بن، من چاہی زندگی پر چل. اولاد کا مال کس کا ہے؟ والدین کا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک کیس آیا. ایک بیٹے نے اپنے باپ کی شکایت کی اللہ کے نبی کے سامنے. کیا شکایت کی؟ کہتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے والد نے میرا مال چھین لیا، مجھ سے پیسے لے لیے. اس کو ضرورت ہوگی باپ کو، اس نے لے لیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کہا کہ جی بڑی زیادتی کی ہے تم نے. فرمایا تو بھی اور تیرا باپ بھی، تیرا مال بھی تیرے باپ کا ہے. اولاد ذرا سوچے تو صحیح کہ باپ نے کن مواقع پر تمہیں پالا، تمہیں پوسا، مصیبتوں میں، پریشانیوں میں آ کر بھی تمہارا ساتھ دیا. جب تو دنیا میں آیا تھا اپنا سب کچھ تجھ پر لٹایا، اور آج تو 18-20 سال کا ہو کر کہے کہ ابا جی میں اپنے باپ کو نہیں مانتا، میں اپنی ماں کو کچھ نہیں سمجھتا. اللہ کہتا ہے یہ نہیں چلے گا. رسول اللہ نے کیا فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم؟ تو اور تیرا مال تیرے باپ کا ہے. اور قانون کہتے ہیں جی
کہ بیٹے کو تم کچھ نہ کہو. بیٹے کو باپ اگر کچھ نہیں کہے گا تو میرے محترم بھائیوں یہاں فتنہ اور شر کے سوا اور کیا ہے. اسی طرح والدین کے حقوق فرمایا وَلَا تَقُلْ لَهُمَا اف تک نہیں کرنا والدین کے سامنے. اگر وہ یہ کوشش کریں کہ تو شرک کر, اچھا شرک سے بڑا کوئی گناہ ہے؟ کہا اگر تیرے والدین یہ کہیں نا کہ شرک کر فَلَا تُطِعْهُمَا, تو نے ان کی بات نہیں ماننی, وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا, مگر دنیا میں ان کے ساتھ برا سلوک نہیں کرنا. ایسے ماں باپ جو شرک کا حکم دیں ان کے ساتھ زیادتی کرنا بھی اسلام نے حرام قرار دیا. اتنے رائٹس, اور یہ کیا کہتے ہیں, انگریز ہے نا میرے بھائیو, غیر مسلم, وہاں پر مدرز ڈے, فادرز ڈے, فلانا ڈے, سال میں ایک دن. اچھا اولاد سارا سال اپنی مرضی سے گل چھرے اڑاتی ہے, ماں باپ کو کوئی پتہ نہیں میری 16 18 20 سال کی بیٹی بیٹا کیا کر رہے ہیں, کہاں ہیں, کوئی علم نہیں. 1 سال کے بعد آئیں گے, ان کے لیے تحفہ لے آئیں گے, یہ جی فادرز ڈے بنا لیا. میں نے کئی انگریزوں سے پوچھا میں کتنے بچے ہیں, کہتا ہے 5. میں نے کہا کہاں ہیں, کہتا ہے کوئی پتہ نہیں. موبائل نمبر میرے پاس نہیں ہے. ملتے ہیں, کہتا ہے ایک فون کرتا ہے, باقی کا کوئی پتہ نہیں. فادرز ڈے پر آتے ہیں, ہر دفعہ نئی گرل فرینڈ کے ساتھ, ہر دفعہ نئے بوائے فرینڈ کے ساتھ. یہ گندا معاشرہ تو پاکستان میں لانا چاہتا ہے؟ یہ نظام اسلام کا نظام ہے, سادہ, بالکل سادہ. اب میرے بھائیوں جب باپ کو پتہ ہی نہیں میری اولاد کہاں ہے تو مجھے یہ بتائیں پھر اسی طرح کا شر ہوگا نا. پھر ان کی سوسائٹی میں یہ باقاعدہ پڑھایا جاتا ہے کہ اب تو 16 18 سال تو اپنی آزاد مرضی سے, آزاد مرضی سے جی, جو جی چاہے کر. اور اسلام نے کیا کہا, فرمایا لا نکاح الا بولی. لوگوں یاد رکھ لو, کوئی لڑکی اس وقت تک شادی نہیں کر سکتی جب تک نکاح میں اس کا باپ ولی موجود نہ ہو. دوسری حدیث میں کیا فرمایا, جو لڑکی عورت ولی کے بغیر نکاح کرے, رسول اللہ کا فرمان ہے النکاح باطل باطل باطل, وہ نکاح باطل ہے. 18 سال پالا پوسا اور اب تو بھاگ کر جا کے عدالت میں شادی کرے گی. یہ زانی سسٹم تم انٹروڈیوس کرواتے ہو ان بلوں کے اندر مغرب کو راضی کرنے کے لیے. انتہائی خطرناک. اور میرے بھائیوں اور بہنوں, اللہ رب العالمین سب سے زیادہ حقوق دلوانے والا ہے. اب مغرب کے اندر کیا ہے, میں اپنی آنکھوں دیکھے واقعات. مغرب میں کیا ہے, باپ نے سگی بیٹی سے پوچھا کہ رات کے 11 بجے میک اپ کر کے ڈریس اپ ہو کر کہاں جا رہی ہے. کیا یہ باپ کا حق ہے کہ وہ اپنی جوان بیٹی گھر سے اکیلے تیار ہو کر نکل رہی ہو, وہ اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے پوچھے بیٹے کدھر جا رہا ہے؟ اس نے روکا نہیں ہے. مسلمان کی بات کر رہا ہوں, اس نے پوچھا ہے. بچی نے فون کیا, پولیس آئی, بوڑھا باپ 60 سال کا اس کو گرفتار کر لیا بیٹی کی شکایت پر. باپ پر پابندی لگا دی, تو اپنے گھر نہیں آ سکتا. اس کو ٹیگ لگا دیا تاکہ اگر یہ اس ایریا کے وہ اس میں فیڈ کر دیتے ہیں. یہ حالت ہے کہ باپ اپنی بیٹی, اپنے بیٹے, اپنی اولاد سے یہ نہ پوچھے کہ تو کیا کر رہا ہے, کہاں جا رہا ہے.
جس نے پالا، جس نے پوسا، یہ خاندانی نظام کو برباد کرنا چاہتے ہیں۔ اس سے بڑی ذلت ہے کہ بیٹی یا بیٹا اپنے باپ کو جیل میں کروا دے، اس سے بڑی لعنت ہے۔ ایسی سوسائٹی کبھی اسلامی معاشرے کے اندر قابل عمل نہیں ہو سکتی۔ کبھی نہیں ہو سکتی۔ اور میرے محترم بھائیوں، ہم یہ کہتے ہیں سب سے زیادہ حقوق دینے والی اللہ کی ذات، سب سے زیادہ حقوق بیان کی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج جس مغرب کے معاشرے کی یہ بات کرتے ہیں یا وہاں کے قانون جناب ادھار لے کے آتے ہیں، اس مغرب کے معاشرے میں آج بھی وراثت کے نظام میں بیٹی کو کچھ نہیں ملتا۔ جو وارث ہیں شریف ورثاء، انہیں کچھ نہیں ملتا۔ یہ اسلام ہے جس نے ہر ایک کو حق دیا، ہر ایک کا رائٹ اسے ادا کیا۔ اسلام ہے۔ اسلام کے علاوہ کوئی ایسا نظام نہیں ہے جو یہ رائٹس دے سکے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے خطرناک بلوں سے محفوظ فرمائے، اور اللہ تعالیٰ پاکستان کی حفاظت فرمائے اور ہمارے اسلامی تشخص کی حفاظت فرمائے۔ اس میں آپ کی اور ہماری بھی ذمہ داری ہے، ہم اپنی اولادوں کی تربیت کریں، انہیں قرآن و سنت سکھائیں، دین کا علم دیں انہیں، تاکہ انہیں پتا ہو کہ والدین کے کیا حقوق ہیں، بڑوں کے کیا حقوق ہیں، خاندان کے کیا حقوق ہیں، رشتہ داروں کے کیا حقوق ہیں، فیملی سسٹم کیا ہے۔ اللہ رب العزت سمجھنے کی اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستهدیه ونعوذ باللہ من شرور انفسنا وسیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله، اما بعد۔ محترم بھائیوں، بزرگوں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو معاشرہ ترتیب دیا تھا، اولین عمل کرنے والے لوگ تھے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، اور یہ وہ صحابہ ہیں جن کی تعداد کم و بیش 1,44,000 ہے۔ آپ کوئی ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں سے ایسا نہیں دیکھیں گے کہ حکم اللہ کا حکم دین پر چل کر دکھایا، اور اتنا چل کے دکھایا کہ ایک صحابی غزوہ احد میں کھجوریں کھا رہے تھے، کھجور اپنے منہ تک لے کے جانے لگے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا اللہ کے نبی اگر میں یہاں جاؤں اور لڑتا لڑتا رب کی بارگاہ میں شہید ہو جاؤں تو مجھے کیا ملے گا؟ فرمایا تجھے جنت ملے گی۔ کھجور کو نیچے رکھا اور کہا کھجوریں بھی ملتی رہیں گی، پہلے اللہ کا حکم پورا کریں۔ لڑتے لڑتے شہید ہو گئے، ساتھ میرا اچھا وعدہ ہے۔ پھر اگلا حکم آیا، فرمایا لوگوں یاد رکھ لو فَإِنْ آمَنُوا، اگر تم ایمان لاؤ گے بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا، جیسا یہ لوگ ایمان لے کر آئے میرے نبی کے صحابہ، تب تم ہدایت والے ہو۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اور میرے بھائیوں، آج جو قوانین بن رہے ہیں اس میں نا بڑی عجیب و غریب شکیں۔ مجھے ایک وکیل دوست ہے، اس نے اس کی PDF بھیجی، میں نے وہ سارا بل پڑھا ہے جو انہوں نے نا بجٹ سیشن میں سینٹ کے اندر جلد بازی کے اندر منظور کروایا، مذہبی جماعتوں کو بھی پڑھنے کا موقع ہی نہیں دیا۔ یہ شیریں مزاری بیوقوف عورت قرآن کے خلاف حدیث کے خلاف شکیں اس میں ڈال کے بیٹھی ہوئی۔ انشاءاللہ یہ سپریم کورٹ میں ریجیکٹ ہوگا کیونکہ یہ بل ہے ہی قرآن کے خلاف، لیکن ہمارا بھی تو حق ہے نا کہ ہم امت مسلمہ کو بتائیں کہ یہ معاملات غلط ہو رہے ہیں، اور ہمارا یہ منہج شروع سے ہے، جو حق ہے اس کو حق کہیں گے، جو باطل ہے اس کو باطل کہیں گے، جو درست ہے اسے درست کہیں گے۔ ابھی وزیر اعظم نے پردے پر بات کی، حجاب پر بات کی، امریکہ کے حوالے سے بات کی،
امریکہ کو اڈے نہ دینے کے حوالے سے، ان کی جنگ میں شرکت نہ کرنے کے حوالے سے بات کی، ہم کہتے ہیں الحمدللہ یہ بات ہمارے سر پر، اتنی اچھی بات ہے، خودداری والی بات، پاکستانیت والی بات ہم نہیں دے سکتے ساتھ۔ جو درست ہے وہ درست ہے، لیکن مجھے نہیں لگتا کہ اس بل کے بارے میں شاید وزیر اعظم کو بھی اتنا بتایا گیا ہو۔ یہ بیک ہینڈڈ کام ہوتے ہیں، بیک ہینڈڈ، 2 نمبریاں۔ تو میرے بھائیوں اس میں کچھ شقیں ہیں، جس بھائی کو چاہیے نا میں PDF بھیج دوں گا، عجیب و غریب شقیں، کہ کوئی اپنی اولاد، اپنے ماں باپ، اپنے محرم رشتہ دار، ان کے ساتھ شدت محبت، دیکھیں نا ہمیں اپنی ماں، اپنی بہن، اپنے بیٹے، بچوں کے ساتھ بڑی محبت ہوتی ہے، وہ شدت محبت کے اندر یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں تم پر پابندیاں لگاؤں گا۔ اسلام تو کہتا ہے نا کہ تیرے ماں باپ کا حق ہے کہ تو ان کی بات مان، اف تک نہ کہہ۔ دوسرا، اولاد کو ٹوکنا نہیں۔ کیوں نہیں ٹوکنا؟ اگر اولاد کو ماں باپ ٹوکیں گے نہیں تو اولاد تو پھر اپنی من چاہی زندگی جانور بن جائے گی۔ دیکھیں انسان اور جانور میں کیا فرق ہے۔ اور آج کل تو لوگ یقین کریں جانوروں کو سکھاتے ہیں، وہ بھی سدھا کے ایسے ایسے شاندار کام کر لیتے ہیں۔ اولاد کو ٹوکنا نہیں، گھر سے نہ جانا اس کے بارے میں نہیں روکنا، پردے کرنے کے بارے میں نہیں تم کہہ سکتے، نماز کے بارے میں نہیں کہہ، وہ ہمیشہ ایسے معاملے میں اسلام کو مورد الزام ٹھہرائے گا۔ تو ان چیزوں کے حوالے سے بھی ہمیں انتہائی سمجھداری کا ثبوت دینا چاہیے، اور اس کی وجہ کیا ہے کہ ہم قرآن کی تعلیمات اپنے بچوں کو نہیں دیتے۔ سیدنا لوط علیہ السلام کا واقعہ اور ان کی قوم کا واقعہ، ان پر آنے والا عذاب، کس طرح اللہ نے ان کو نیست و نابود کیا، یہ نہیں سناتے۔ اپنی اولاد کے بارے میں کبھی کسی شخص پر، چاہے وہ کتنا ہی قریبی کیوں نہ ہو، والدین اندھا اعتماد نہیں کریں گے۔ یہ ایک اصول پکا باندھ لو، چاہے وہ آپ کا بھائی ہے، چاہے وہ آپ کا ملازم ہے، چاہے وہ استاد ہے، چاہے وہ قاری ہے، چاہے وہ عالم ہے، چاہے وہ ٹیوٹر ہے، چاہے وہ سپورٹ سکھانے والا ہے، نہ اندھا اعتماد اپنے چھوٹے بچوں کے حوالے سے کبھی نہیں کرنا کسی پر۔ اصول، ضوابط آپ کی اولاد کو پتا ہو، آپ کی بچی چھوٹی، آپ کا بچہ، اس کو یہ پتا ہو کہ پازیٹو محبت والے کون سے سائنز ہیں، اور کوئی شخص آپ کو کسی خاص طریقے سے اگر ٹچ کرے تو وہ کون سا طریقہ۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ سکھائیں بچوں کو۔ اگر کوئی آپ کے ساتھ ایسا معاملہ کرے، آپ نے فوری طور پر شور ڈالنا ہے اور اپنے باپ کو بتانا ہے، ماں کو بتانا ہے۔ اندھے اعتماد، خیال نہ رکھنا، لک آفٹر نہ کرنا لمبے ٹائم کے لیے۔ اب دیکھیں ہم نے ایسے لوگوں کو دیکھا کہ جو لوگ اپنے چھوٹے بچوں کو ہمسایوں کے گھر میں چھوڑ کر پورا دن عورتیں بازار میں گھومتی رہتی، نہ یہ کام نہیں کرنا۔ یہ بچی زینب بیچاری قصور میں، سب کو واقعہ یاد ہے، اس کے ساتھ جو سانحہ ہوا، 10-12 سال عمر ہے، ماں باپ عمرہ کرنے گئے ہوئے ہیں، پیچھے رشتہ داروں کے پاس چھوڑ گئے، انہی رشتہ داروں میں سے ایک شیطان نے میرے بھائیوں بدکاری بھی کی اور قتل بھی کر دیا۔ مت کرو اندھا اعتماد، خیال رکھو۔ اتنے ٹائم کے لیے بھیجا ہے کسی کام کو، کسی کے ساتھ، رشتہ دار کے ساتھ، محلے دار کے مجبوری ہے اگر، تو آپ کو فوری طور پر اس کا خیال، پیچھے سے فون کر کے پوچھنا کیا معاملہ ہے، کہاں ہو، دیر کیوں ہوئی۔ جب اندھا دھند یہ سلسلے چلتے ہیں اور سستیاں ہوتی ہیں، اس میں پیرنٹس بھی ذمہ دار ہیں۔ تو میرے بھائیوں، یہ سارے کا سارا معاشرہ ہم نے اپنی تربیت کے ساتھ
قرآن و سنت کے مطابق اور اپنی اولاد کی تربیت کے ساتھ پروان چڑھانا ہے، تاکہ ہم اللہ اس کے رسول کے فرما بردار بنے اور اللہ ہم سے راضی ہو جائے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے دین پر ہم عمل کرنے والے بن جائیں۔ اللہ رب العزت پاکستان کی حفاظت فرمائے، اللہ تعالیٰ اندرونی بیرونی سازشوں سے ہمارے ملک کو، امت مسلمہ کو محفوظ فرمائے۔ بھائی نے پرچی بھیجی تھی، پھوپھو کا ٹانگ کا آپریشن ہوا ہے، اللہ تعالیٰ انہیں شفا عطا فرمائے۔ اسی طرح جتنے مریض ہیں دعا کریں، اللہ انہیں شفا کاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ جتنے مشکل میں ہیں ان کی مشکلات کو آسان فرمائے۔ اللہ تعالیٰ جو پریشان حال ہیں یا اللہ ان کی پریشانیاں دور فرما، جو پریشانی میں ہیں مقروض ہیں یا اللہ ان کے قرضے ادا فرما دے، یا اللہ امت مسلمہ کی حفاظت فرما، یا اللہ ہمیں اندرونی بیرونی سازشوں سے بچا لے، یا اللہ پاکستان کی حفاظت فرما، یا اللہ ہمیں کتاب و سنت پر، دین پر، اسلام پر چلنے کی اور اس کا علم حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔